بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں شب برات کی رات قبرستان جانے کے حوالے سے چند اہم اور ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے سوالات بھی کیے ہیں کہ آیا قبرستان جانا شب برات کی رات یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہے تو وہاں پر جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہاں پر کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا ناجائز ہے، کیا اس رات عورتیں قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں، وہ تمام مسائل انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن آپ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو جو پورا مسئلہ ہے سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیے جی، قبروں پر جانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے، یعنی ترغیب دی ہے کہ آپ قبروں پر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب قبروں پر جاؤ، کیونکہ اس سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور وہاں قبروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اتنے حسین و جمیل، اتنے طاقتور مالدار لوگ، یہ آج مٹی ہو گئے، تو کل ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے اور اس مٹی کا حصہ بن جائیں گے اور ہم بھی مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس سے جو ہے دنیا کی حقیقت ہم پر آشکارا ہوگی کہ یہ ہے دنیا کی حقیقت، آج ہم زندہ ہے تو کل ہم بھی ان کی طرح جو ہے مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قبروں پر جاؤ تاکہ تمہارے اندر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اب شعبان کی رات قبرستان جانا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا، تو میں جب باہر نکلی میں نے دیکھا کہ بقیع غرقد میں، یعنی جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے گمان کیا کہ آپ کسی دوسرے زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے، اس لیے میں باہر نکلی۔ تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے مقدار میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی بہت کثیر تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب یہ عرب کے قبیلہ تھا جن کی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بکریاں ہوا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال دینے سے کثرت مقصود تھا کہ اللہ رب العزت بہت کثرت کے ساتھ بہت لاتعداد مقدار میں لوگوں کی جو ہے وہ مغفرت فرماتے ہیں شعبان کی رات، یعنی شب برات کی رات میں۔ تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات قبرستان تشریف لے گئے تھے، لیکن یہ زندگی میں ایک بار ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لہٰذا اگر کوئی جاتا ہے سنت کی نیت سے وہاں پر تو جانا جائز ہے، بشرطے کہ وہاں پر ایسے کام نہ کرے جو بدعت ہو، شریعت کے خلاف ہو، جیسے کہ وہاں پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور ایک میلے کا سما ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ قبرستان تو اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہاں پر جا کر عبرت حاصل کرے۔ جب وہاں پر میلہ لگتا ہے تو وہاں پر عبرت حاصل کرنے کے بجائے ایک میلہ لگ جاتا ہے اور شغل کا ایک سما ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، تو لہٰذا اس سے آپ اجتناب کریں۔ جہاں تک عورتوں کے قبرستان جانے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی ایک واضح حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے والے عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، وہاں پر قبروں کو سجدگاہ بنانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے اور وہاں پر چراغ رکھنے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی، چونکہ عورتوں کے اندر صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، جو پرانا غم ہوتا ہے وہ بھی تازہ ہو جاتا ہے اور غیر شرعی عمل کے سرزد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پر عورتوں کے حوالے سے، تو لہٰذا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور ایسی عورت پر جو ہے لعنت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شب برات کی رات جانا، لیکن یہ زندگی میں ایک بار ثابت ہے، لہٰذا اگر سنت کے طور پر اگر کوئی ایک دفعہ جاتا ہے تو بالکل جائز ہے، کوئی ممانعات نہیں ہے۔ اس کو لازم سمجھنا، ہر سال لازم سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال وہاں پر جو خرافات ہوتے ہیں جیسے چراغاں کیا جاتا ہے یا وہاں پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور وہاں پر جو میلہ سجایا جاتا ہے یہ بالکل ناجائز اور شریعت کے خلاف عمل ہے۔ اگر وہاں پر آپ جاتے ہو تو آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، کس طریقے سے دعا کرنی ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر ان کی جو آپ کے
لواحقین ہے جو وہاں پر دفن ہے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس کے علاوہ آپ اضافی کچھ نہیں کر سکتے، اور باقی ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ تر جو عمل کیے جاتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا امید کرتا ہوں یہ جو مسئلہ ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔